یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ سورہ بقرہ کی 83 آیتیں بیان ہوئی، 84 آیت سے آج گفتگو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تظاهرون عليه بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو، پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں، اور اگر وہ قید ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے، تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ آیت پاک وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اس کا شان نزول یہ ہے کہ توریت میں بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں۔ بنی اسرائیل سے توریت میں یہ عہد لیا گیا تھا، یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں اور وطن سے نہ نکالیں، اور جو بنی اسرائیل کسی کی قید میں ہو اس کو مال دے کر چھڑا لیں، یہ ان کے ساتھ وعدہ تھا۔ ایک تو ایک دوسرے کو نکالیں نہ، ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، اور ان کا اگر کوئی ساتھی قید ہو جائے کہیں پہ تو روپیہ پیسہ دے کر کے اس کو وہاں سے چھڑا لیں۔ اس عہد پر انہوں نے اقرار بھی کیا، اس وعدے پر اقرار بھی کیا، اور اپنے نفس پر شاہد بھی ہوئے، یعنی گواہ بھی ہو گئے کہ ہاں ہم ایسا ہی کریں گے، لیکن اس بات پر وہ قائم نہ رہے، یعنی اس پہ عمل نہ کر سکے اور اس سے پھر گئے، تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا، تو یہ وعدے کی بات۔ اب واقعہ کیا ہوا تھا اس کے تعلق سے تفسیر میں یہ آتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ نواحِ مدینہ میں، نواحِ مدینہ کا مطلب مدینہ کے ارد گرد کی جو بستی ہے، باہر کی، مدینہ کے باہر کی بستی کو نواح کہتے ہیں، تو ایک تو نواحِ مدینہ میں دو فرقے آباد تھے، دو قبیلے آباد تھے۔
کون سے؟ بنی قریظہ اور بنی نذیر سکوت رکھتے تھے، یعنی وہ رہتے تھے۔ یہ دو قبیلے کہاں رہتے تھے؟ مدینے کے باہر۔ کون کون؟ اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے جو بات آئے گی وہ ایک دوسرے میں مل جاتی ہے۔ تو دو قبیلے کون سے؟ بنی قریظہ اور بنی نذیر، یہ باہر رہتے تھے، مدینے کے باہر رہتے تھے۔ اور مدینہ شریف میں دو اور فرقے رہتے تھے، دو اور گروہ، دو اور جماعت، دو اور قبیلے رہتے تھے۔ ان کا نام تھا اوس اور خزرج۔ ایک کا نام اوس اور ایک کا نام خزرج، ایک کا نام اوس اور ایک کا نام خزرج۔ یہ دونوں قبیلے مدینے میں رہتے تھے، اور بنی قریظہ اور بنی نذیر وہ مدینے کے باہر رہتے تھے۔ تو بنی قریظہ اوس کے حلیف تھے اور بنی نذیر خزرج کے۔ حلیف کا معنی ہے، ابھی حلیف کا معنی ساتھ میں رہنا، آپس میں مل کر رہنا۔ تو ایک قبیلہ وہاں کا، ایک قبیلہ ایک مدینہ کے باہر کا، ایک مدینہ کے اندر کا۔ تو دو قبیلے یہاں تھے، دو قبیلے باہر تھے۔ تو ایک وہاں کا یہاں سے مل گیا، دوسرا وہاں کا یہاں سے مل گیا۔ تو اب ان لوگوں کے اندر یہ وعدہ تھا کہ ہم میں سے ایک دوسرے کے اوپر اگر کوئی دوسرا حملہ کرنے آئے گا تو ہم اس کی مدد کریں گے۔ تو کون کون تھا؟ سب سے پہلے جو مدینہ کے باہر جو دو قبیلے تھے، کون؟ بنی قریظہ اور بنی نذیر، بنی قریظہ اور بنی نذیر۔ اور دوسرے مدینہ کے اندر تھے اوس اور خزرج۔ تو پہلے والا وہاں کا لیجیے، باہر والا، جیسے بنی قریظہ، بنی قریظہ کا حلیف کون تھا؟ اوس۔ بنی قریظہ کا حلیف، حلیف مانے ساتھی دار، حصے دار، ساتھی دار۔ تو یہ بنی قریظہ اور اوس یہ بھاگی دار تھے آپس میں۔ اور دوسرے بنی نذیر اور خزرج یہ دونوں آپس میں کیا تھے؟ بھاگی دار تھے۔ یعنی بھاگی دار ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی کسی پہ حملہ کرے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر مدد کریں گے اور مدد کو پہنچیں گے۔ یہ ایک دوسرے کے کیا تھے؟ حلیف تھے۔ یعنی ایک قبیلے نے اپنے حلیف کے ساتھ قسمی کی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہوگا تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ دوسرا کون؟ یہ اندر کے نہیں، ایک باہر کا۔ اور باہر والے کے اوپر جیسے کہ بنی قریظہ کے اوپر کوئی حملہ کرنے آئے تو ان کی مدد کون کرے گا؟ اندر والا کون سا؟ اوس کرے گا، جو اس کا حلیف ہے۔ خزرج کے اوپر وہ نہیں۔ اور بنی نذیر جو باہر کا تھا، اس کا حلیف کون تھا؟ وہ خزرج تھا۔ تو ان کے اگر خزرج کے اوپر کوئی حملہ کرے تو اوس والے نہیں بچائیں گے، کون بچائیں گے؟ بنی نذیر والے، کیونکہ وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، ادھر کا ایک اور ادھر کا ایک، ادھر کا ایک۔ یعنی ایک نمبر کا گروپ کون ہوا؟ ایک نمبر کا گروپ ہوا بنی قریظہ اور اوس کا۔ دوسرا جو گروپ ہوا بنی نذیر اور خزرج کا۔ تو یہ آپس میں ایک یہاں کا ایک وہاں کا، دونوں ملے ہوئے تھے۔ اور یہ وعدہ تھا، قسمی تھی، یعنی قسم کھائے تھے اس بات پر کہ ایک دوسرے کی ہم مدد کریں گے، اگر ہم میں سے کوئی کسی پر حملہ آور ہوگا تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ اور خزرج باہم جنگ کرتے تھے، اور خزرج جو تھے یعنی اندر جو رہنے والے مدینہ میں، اوس اور خزرج آپس میں لڑائی ہوتی رہتی تھی ان کی، یہ آپس میں، ابھی وہ حلیف نہیں، وہ تو باہر کے ہیں، لیکن اندر اندر یہ دونوں لڑا کرتے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ تو ایک واقعہ یہاں پہ بیان کیا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کی برکت سے حضور نے ان دونوں قبیلے کے لڑائی جھگڑے کو ختم فرما دیا تھا۔ آپ نے سیرت مصطفیٰ میں سنا ہے کہ بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں، لیکن حضور نے ان دونوں میں ملاپ پیدا کر دیا تھا۔ تو یہی وہ اوس اور خزرج ہیں۔ تو اوس اور خزرج جو ہے آپس میں جنگ کرتے تھے، بنی قریظہ اوس کی اور بنی نذیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے۔
بنی قریظہ کس کی مدد کے لیے آتے تھے؟ اوس کی، اور بنی نذیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے، اور حلیف کے ساتھ ہو کر کے آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے تھے، جو جس کا مددگار تھا اس کی مدد کرتا تھا۔ بنی قریظہ بنی نذیر کو اور بنی قریظہ کو قتل کرتے تھے۔ بنی قریظہ کس کو قتل کرتے تھے؟ بنی نذیر کو، اور وہ بنی قریظہ کو قتل کرتے تھے، آپس میں وہ قتل و غارت کرتے تھے، اور ان کے گھر ویران کر دیتے تھے، اور انہیں ان کے مساکن سے نکال دیتے تھے، گھر بھی ویران کر دیتے تھے، گھروں سے باہر بھی نکال دیتے تھے۔ لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کر لیتے، ان کی قوم کے لوگوں کو ان کا حلیف یعنی جو ان کا بھاگیدار ہے وہ قید کر لیتے، تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے، وہ ان کو مال دے کر کے چھڑا لیتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر بنی نذیر کا کوئی شخص اوس کے ہاتھ میں گرفتار ہوتا، بنی نذیر کا کوئی شخص اوس کے ہاتھ میں، تو یہ اوس کا بنی نذیر سے کچھ تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اوس کا تعلق کس سے؟ قریظہ سے، یعنی اس آپس قریظہ سے اس کی دوستی ہے، نہ کہ بنی نذیر سے، ٹھیک ہے۔ تو اب کہتے ہیں اگر حلیف کے انہیں مساکن سے نکال دیتے، لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کر لیتے تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر بنی نذیر کا کوئی شخص اوس کے ہاتھ میں گرفتار ہو جاتا، بنی نذیر کا کوئی شخص اوس کے ہاتھ میں گرفتار ہو جاتا، تو بنی قریظہ جو ہے اس کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتے تھے، اس کو مالی معاوضہ لے کر کے چھڑا لیتے۔ کون چھڑا لیتا تھا؟ بنی قریظہ والے چھڑا لیتے تھے۔ چھڑانا کس کو چاہیے؟ بنی نذیر والوں کو اوس سے چھڑانا چاہیے، لیکن بنی قریظہ والے جو دوست ہی مل کر کے دشمن کے اس کو چھڑا دیتے تھے، باوجود کہ اگر وہی شخص جس کو چھڑا رہے ہیں وہی شخص اگر لڑائی کے وقت ان کے موقع پر آ جاتا تو اس کے قتل میں ہرگز دریغ نہ کرتے۔ اگر وہی شخص لڑائی کے موقع پر تلوار کے سامنے آ جاتا تو مارنے میں ذرا بھی چوٹ چھاٹ نہیں کرتے، پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن جب قید ہو جاتا تو چھڑانے میں پہلے آ جاتے۔ حالانکہ حلیف ہونے کے اعتبار سے چھڑانا نہیں چاہیے، چھڑائے ان کے ساتھ ہی، یہ کیوں چھڑائے؟ تو اس طریقے سے وہ اگر سامنے آ جاتا تو قتل کرنے میں دریغ نہ کرتے۔ تو اس فعل پر ملامت کی جاتی ہے کہ جب تم نے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب تم نے اپنوں کی خون ریزی نہ کرنے اور ان کو بستیوں سے نہ نکالنے، ان کے اسیروں کو یعنی قیدیوں کو چھڑانے کا عہد کیا تھا، تو اس کے کیا معنی ہے کہ قتل و اخراج میں تو درگزر نہ کرو، اور گرفتار ہو جائیں تو چھٹاتے پھرو۔ یعنی یہ کیا مطلب ہے؟ جنگ کے میدان میں آ جائے تم انہیں قتل کر دیتے ہو، اور قید ہو کر آ جاتے تو چھڑانے کی بات کرتے ہو، تو یہ کیا مطلب ہے؟ تو عہد میں کچھ کو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے، کچھ کا ماننا اور کچھ کا نہ ماننا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ جب تم قتل و اخراج سے باز نہ رہے تو تم نے عہد شکنی کی اور حرام کے مرتکب ہوئے۔ جب تم نے وعدہ پورا نہیں کیا تو تم نے حرام کام کیا اور وعدہ خلافی کی، اس لیے تم کیا ہوئے؟ وعدہ خلاف ہوئے، وعدہ کو توڑنے والے ہوئے، اور اس کو حلال جان کر تم کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ جو چیز حرام تھی اس کو تم نے حلال جانا تو اس کو حلال جان کر کے کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک میں بیان فرمایا، اور اس آیت سے مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ظلم و حرام پر امداد کرنا بھی حرام ہے، ظلم اور حرام چیز کے اندر مدد کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ حرام قطعی کو حلال جاننا کفر ہے۔ جوا کھیلنا حرام ہے، اس کو کوئی حلال جانے تو کفر ہے۔ کیا ہے؟
کفر. شراب پینا حرام ہے، اس کو کوئی حلال جانے تو کیا ہے؟ کفر ہے. تو حرام قطعی کو حلال جاننا یہ کفر ہے، اس آیت سے پتہ چلا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب الہی کا حکم نہ ماننا بھی ساری کتاب کا نہ ماننا اور کفر ہے. یعنی اللہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب کو نہ ماننا، یعنی اللہ کی کتاب کلام پاک کو نہ ماننا اور باقی ساری کتابوں کے ماننے کا دعویٰ کرنا، یہ بھی کفر ہے. اللہ کے ایک حکم کو ماننا اور باقی کو چھوڑ دینا. نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ سب فرض ہے، اس میں سے 4 کرتا اور ایک کے کہے اس کو نہیں کرنا، کافر ہو جائے گا. کچھ کو مانے اور کچھ کو چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی کلام پاک کو نہ مانے اور باقی دوسری کتابوں کے اوپر عمل کا دعویٰ کرے تو کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. اور اس میں یہ بھی تنبیہ ہے کہ جب احکام الہی میں سے بعض کا ماننا اور بعض کا نہ ماننا کفر ہوا، یعنی اللہ کے حکم میں سے کچھ حکم کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا یہ کفر ہوا، تو یہودیوں کا حضرت سید انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا انکار کرنے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننا کفر سے نہیں بچا سکتا. یہودی جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے ہیں لیکن حضور کا انکار کرتے ہیں تو کافر ہوئے. کچھ کو مانا اور کچھ کو نہ مانا تو کیا ہوئے؟ کافر ہو گئے، تو مسلمان نہ رہے. تو اللہ کے حکم میں سے کچھ حکم کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اللہ فرماتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوائی ہوگی. جو ایسا کرے گا اس کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہوگی. دنیا میں تو رسوائی یہ ہے کہ بنی قریظہ جو ہے 3 ہجری میں مارے گئے. بنی قریظہ کے جتنے لوگ تھے سب کیا گئے؟ 3 ہجری میں مارے گئے، اور ایک روز میں ان کے 700 آدمی قتل ہو گئے. ایک دن کے اندر بنی قریظہ کے 700 آدمی قتل کیے گئے. اور بنی نذیر اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے تھے. بنی نذیر جو تھے اس سے پہلے ہی ان کو شہر سے نکال دیا گیا تھا. اور حلیفوں کی خاطر عہد الہی کی مخالفت کا یہ وبال تھا. اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرنا علاوہ اخروی عذاب کے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا باعث ہوتا ہے. کفر میں کسی کی مدد کرنا ایک تو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب اس کا ملنے والا ہے. تو کفر کے اندر کسی کی مدد نہیں کی جائے گی. اور اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے، تمہارے کوتکوں سے غافل نہیں ہے. اور اس میں جیسی نافرمانوں کے لیے وعید ہے کہ اللہ تمہارے کوتکوں سے غافل نہیں ہے. تو اس بات میں جیسے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ برے لوگوں کے برائیوں سے غافل نہیں ہے، وہیں پر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب قیامت کے دن عطا فرمائے گا. یہ بات بھی پتہ ہے اللہ تمہارے کیے سے غافل نہیں ہے. جو بھی تم نیکی کرو یا برائی کرو اللہ سب جانتا ہے. نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ملے گا، برائی کرو گے تو اس کا بدلہ ملے گا. اللہ
تو اس میں جس طرح نافرمانوں کے لیے وعید شدید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے افعال سے بے خبر نہیں ہے، تمہاری نافرمانیوں پر عذاب شدید فرمائے گا، ایسے ہی اس آیت میں مومنین صالحین کے لیے مزدہ ہے کہ انہیں اعمال حسنہ کی بہترین جزا ملے گی، نیک عمل کی بہترین جزا ملے گی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمارے سارے کاموں کو جانتا ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں سب جانتا ہے، اور اسی لیے اللہ پہلے بنی اسرائیل کے کرتوتوں کو بیان فرماتا ہے، پھر فرماتا ہے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ کو خبر نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کیے سے غافل نہیں ہے، سب جانتا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سب کچھ جانتا ہے، ہمارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ اپنے نظام قدرت سے، قدرت کا نظام چلاتا ہے اپنی قدرت سے، وہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔